ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا صلوات بھیجو۔ حضرات گرامی قدر، ایک اعلان یہ ہے کہ آغائے سیستانی کی طرف سے استفتاءات کا ایک آفس ہے جو درگاہ کے بالکل بغل میں ہے، اور وہاں علماء حضرات موجود ہیں۔ مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ میں اس آفس کا اعلان آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جتنے بھی لوگوں کے سوالات، شرعی سوالات ہیں، وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر قابل غور و فکر۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نے انہیں امام بنایا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ یہ آیہ کریمہ دنیائے انسانیت کو دو تین چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، ایک امر کی طرف، دوسرے ہدایت کی طرف، اور تیسرے امامت کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم درگاہ باب الحوائج میں ہیں، اصلاحی مجالس کا پروگرام ہو رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم سے کم اس 3 دن میں اتنی معرفت تو امام کی حاصل کر لیں جتنی ہم 30 برس میں نہ کر پائیں۔ چونکہ یہ مجالس ہمارے آپ کے اپنے سماج کو سنوارنے، نکھارنے اور سدھارنے کے لیے رکھی گئی۔ اپنی اپنی جگہ تو سب سنتے ہیں، ایک ایسی جگہ بھی ہو جہاں سب آ کر سنیں۔ ہمارے امام باڑے میں بھی مجلس ہوتی ہے، ان کے امام باڑے میں بھی مجلس ہوتی ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ بگھرے میں بھی مجلس ہو؟ جب مجلس ہمارے یہاں بھی ہے، خطیب ہمارے یہاں بھی ہے، تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سب اپنی اپنی جگہ تو سنتے ہیں، ایک ایسی جگہ بھی ہو جہاں سب آ کر سنیں۔ متوجہ رہیے گا، اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ ان مجلسوں کا حصہ ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہاں والا کیسا ہے، وہاں والا کیسا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے بھائی پوربی یو پی کے لوگ کیسے ہیں، پچھمی یو پی کے لوگ کیسے ہیں،
اس شہر کے لوگ کیسے ہیں، اس شہر کے لوگ کیسے ہیں، یہ کہاں پتہ چلے گا؟ ہم نے اپنے ہاں علم اٹھایا، اپنے ہاں مجلسیں کی، ہم چل دیے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا اپنا مجمع تھا، وہاں یہی پتہ نہیں چلا کہ کون شریف تھا، کون رذیل تھا، کون ذلیل تھا۔ متوجہ رہیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ لہذا ضرورت پڑی ایک ایسی درگاہ پر آنے کی جہاں آ کر پتہ چلے کہ کون سے شہر کا آدمی کتنا شریف ہے۔ اپنے گھر میں منہ میاں مٹھو بنتے رہو، اس سے کیا فائدہ؟ لہذا یہاں جمع کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ قوم دولت کے نام پہ جمع نہیں ہو سکتی تھی، عزاداری کے نام پہ۔ یہ قوم دولت کے نام پر تو جمع ہو نہیں سکتی تھی، لہذا اس قوم کو عزاداری کے نام پر جمع کیا گیا، عزاداری کے نام پر جمع کیا گیا۔ اور جب عزاداری کے نام پر جمع کیا گیا تو اب اس میں سب ہے، اس میں مظفر نگر والے بھی ہیں، اس میں مراد آباد والے بھی ہیں، اس میں بمبئی والے بھی ہیں، اس میں پونا والے بھی ہیں۔ یہاں آ کر سڑکوں پر حضرت عباس کی درگاہ پر آ کر آپ کو صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ میں مجلسیں کیسے کرتا ہوں، یہاں یہ بھی بتانا ہے میری نسل میں شرافت کتنی ہے۔ یہاں یہ تہذیب کا مظاہرہ کرنا، اگر میں فلاں جگہ کا آدمی ہوں تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں بگرا میں آیا ہوں، فلاں جگہ کے آدمی اتنے شریف ہوتے ہیں۔ اب اگر درگاہ میں آ کر آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف ہو گئی، کسی کو تکلیف ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں کے ایسے ہیں، وہاں کے ایسے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، میں ایک لفظ کہہ کر اپنی مجلس کا آغاز کروں گا۔ یہ درگاہ وہ ہے جہاں آنا تمہاری ذمہ داری ہے، دینا حضرت عباس کی ذمہ داری، دینا حضرت عباس کی ذمہ داری ہے۔ جتنے جوان ہیں وہ میرے اس جملے کو سنیں، اور جہاں جہاں تک میری آواز یہ پہنچتی رہے گی وہ سنیں۔ مجلس آنے کی جگہ نہیں ہے، مجلس گھر لے جانے کی چیز ہے۔ آپ شاید بیدار نہیں تھے، آپ شاید اس جملے میں، مجلس آنے کی جگہ نہیں ہے، گھر لے جانے کی جگہ ہے۔ آئے کس طرح سے ہو یہ الگ بات ہے، گھر پر کس طرح پہنچو گے؟ ایک لفظ کہہ کر میں مسئلے کو حل کر رہا ہوں۔ جب آدمی بازار جاتا ہے تو اس کی جھولی میں مال بتاتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، جب بگرے سے جائے گا تو شرافت بتائے گی یہ کہاں سے آیا۔ شرافت بتائے گی یہ کہاں سے آیا۔ سوال یہ نہیں ہے آپ مجلس میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس میں جا رہے ہیں۔ گھر پہ تو یہی شور مچ رہا تھا کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بیوی کو تو یہی بتا کے آ رہے ہیں کہ مجلس میں جا رہے ہیں، امی کو تو یہی بتایا تھا کہ مجلس میں آ رہے ہیں، خاندان کو تو یہی پتا ہے کہ مجلس میں آ رہے ہیں۔ ذرا اس حال میں آ کے دیکھو کتنے مجلس میں ہیں، میں آ کے دیکھو کتنے مجلس میں ہیں۔ احسان مانو بازار کا، کتنوں کو تو بازار نے روک رکھا ہے، احسان مانو۔ تم مجلس میں آئے ہو تو دکان پہ کیا کر رہے ہو، تم مجلس میں آئے ہو تو بازار میں کیا کر رہے ہو، تم مجلس میں آئے ہو تو پنڈال کے پاس کیا کر رہے ہو۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ہر کسی کو حسین گلے نہیں لگاتا، اگر دیکھنا ہو تو یہاں دیکھنا، وہ بگھرے میں آیا ہے مگر مجلس میں نہیں آیا۔ کون مولوی کیا پڑھ گیا؟ بگھرے میں آیا ہے۔
بگرے میں آیا مگر مجلس میں نہیں آیا. بگرے میں ہے, بگرے جا رہا تھا, امام ضامن بندھوا کے آیا ہے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں, امام ضامن بندھا کے آیا ہے. اور جب دیکھا دکان پہ ملا, جب دیکھا سڑکوں پہ ملا, جب دیکھا گاڑیوں کے پاس ملا, جب دیکھا پیڑ کے نیچے ملا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, بازار میں آنا اور ہے, کردار میں آنا. بگرے مجالس میں شرکت کرنے آئے, اور اگر اس عمر میں نہیں کہوں گا تو کب کہوں گا؟ تو تم تو ان عورتوں کی برابر بھی محنتی نہیں ہو, تم تو ان عورتوں کی برابر بھی محنتی نہیں ہو. یہ تو جانے کب سے مردانہ ہال پر قبضہ کر کے بتا رہی ہیں. تم تو تمہاری جگہوں پر قبضہ کر کے بتاتی ہیں مومنہ کا مزاج اور ہے, مومن کا مزاج اور. اب یہ کہ بھائی اب تو مزاج بدلنا ہی پڑے گا, اب تو مزاج ہی بدلنا پڑے گا. کل تک ہم کہا کرتے تھے مومنین متوجہ ہو جائیں, اب حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں کہنا پڑے گا مومنات متوجہ ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بہت توجہ. میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے, اس میں مرزا جی کو یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ بہت دیر آپ کی خدمت میں رکوں گا نہیں, لیکن میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے موضوع کا ساتھ دیا تھوڑی سی دیر تک. یہاں ہوتا کیا ہے, یہاں جب ہم ممبر پہ آتے ہیں تو ایک لالچ خطیب کو ہوتی ہے اور ایک لالچ سامعین کو ہوتی ہے. سامعین یہ چاہتے ہیں کہ اچھل کے مجلس ہو, کود کے مجلس ہو, نعروں کی مجلس ہو. خطیب یہ چاہتا ہے میٹر کی مجلس ہو, مصلحت کی مجلس ہو, دین کی مجلس ہو, شریعت کی مجلس ہو. میرا جملہ سنو اور مجلس کو مجلس بناؤ. میں ایک لفظ تم سے کہہ کے جا رہا ہوں, شریعت میں جینا اور ہے, طبیعت میں جینا اور. خدا کی قسم, شریعت میں جینا اور ہے, طبیعت میں جینا اور ہے. ان بیچاروں کو تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے, اس لیے کہ ان کی جگہ پہ تو کوئی اور بیٹھ چکا ہے نا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ان کو تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. جوان تو جال کے باہر ہے, جوان جال کے باہر ہے, اور یہ اس وقت تک باہر رہے گا جب تک یہ طے نہیں کرے گا کہ ارمان کا جینا اور ہے, قرآن کا جینا. اسے باہر ہی رہنا پڑے گا. کہاں مجلس سنے؟ کیا یہ جوان گلیوں میں مجلس سنے؟ کیا یہ جوان اس جاہل کے باہر مجلس سنے؟ کہاں بنائے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں کمیٹی سے کہ یہ کمیٹی باہر لکھ دے کہ یہ حال زنانہ ہے یا مردانہ ہے. لکھ دے کمیٹی. مرد تو وہ کھڑے,
مرد تو بیچارے وہ کھڑے جال کے باہر، اس لیے کہ انہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ کم سے کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب دو تین لفظ مجھ سے سنو، جوگی پورے اور بگرے کی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، میں خوب جانتا ہوں۔ دو تین لفظ سنو۔ اسلام میں سب سے زیادہ نقصان ٹھیکیداروں نے کیا ہے، ذمہ داروں نے نہیں کیا ہے۔ تم مجھ سے مجلس سن رہے ہو، اب لفظ سنو، دو لفظ ہیں نا، کچھ ٹھیکیدار ہیں، پھر سنو اس لفظ کو، کچھ ٹھیکیدار ہیں، کچھ ذمہ دار۔ ٹھیکیدار کہیں گے یہ پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گا۔ ذمہ دار کہے گا عالم پڑھے گا، جاہل نہیں پڑھے گا۔ بہت توجہ سے، ٹھیکیدار کہیں گے سنتے رہنا، سنتے رہنا، ٹھیکیدار کہیں گے یہ پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گا۔ ذمہ دار کہیں گے عالم پڑھے گا، جاہل نہیں پڑھے گا۔ ابھی اور سنتے رہیے گا، اور سنتے رہیے گا۔ ٹھیکیدار کہیں گے ہم امام کو زمین دیں گے، ذمہ دار کہیں گے ہم وقف کریں گے، ٹھیکیدار کہیں گے ہم بیچیں گے۔ بہت توجہ سے، بہت توجہ سے۔ ٹھیکیدار کہے گا ہم تخت پہ بیٹھیں گے، ذمہ دار کہے گا ہم گھر میں بیٹھ کے بھی امامت کریں گے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگلا جملہ سمجھ میں آیا ہے۔ اگر اسلام میں ٹھیکیدار نہ ہوتے تو بدھ کی نہ جمعے کی نماز کبھی بدھ کو نہ ہو، کبھی نہیں ہوتی۔ یہ کمال کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے ہوش لینے دینا، اور میں ابھی بھی میں اپنی آیت کا ترجمہ کر دوں گا۔ اگر ٹھیکیداروں کا مسئلہ نہ ہوتا تو چاند دو ہوتے ہی نہیں۔ شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، چاند دو ہوتے ہی نہیں۔ ذمہ داری کا ایک چاند ہے، ٹھیکیداری کے دو چاند۔ یہ ٹھیکیداری ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے۔ جب آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی جگہ دوسرے، آپ ہاتھ جوڑے بیٹھے رہیں گے، اللہ اللہ۔ یہ اللہ اللہ اسی وقت دکھائی دیتا ہے جب طبیعت اور شریعت میں فرق نظر آتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہر آدمی اپنی جگہ پہچان لے تو خلافت پہ قبضے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آپ متوجہ نہیں تھے اس جملے میں نے آیت پڑھی اور اس آیت کا ترجمہ یہ کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مولانا یہ بتا دیجئے، دیکھیے کچھ میرے بزرگ ہیں، کچھ میرے ایسے لوگ ہیں جو مجھے ہر جگہ سنتے رہتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں مجلس میں اندر آنے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ کر ان کا استقبال کریں، صلوات ایسی پڑھیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا مجمع مجلس میں ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، کیا مولانا ہدایت، میں نے کہا کبھی کبھی یہ مولوی ممبر سے مسائل کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ ہم اور آپ یہی سوچتے رہتے اس کو گاڑا کر لیجئے تھوڑا، ہدایت، آپ ٹینشن میں پڑ جاؤ گے یار ہدایت۔ ایک آدمی رسید بک لے کے آیا، ہدایت۔ ایک آدمی بستر لے کے آیا، ہدایت۔ ایک آدمی تسبیح گھماتا ہوا آیا، ہدایت۔ اس کا مطلب لوٹنے والے بھی ہدایت، لٹانے والے بھی ہدایت۔
ابے یہ کیسی ہدایت ہو گئی کہ ابھی آفس سے آ کے نہیں بیٹھے تھے، اس نے کہا رسید بک، کون ہو تم؟ ہم ہدایت کرنے والے۔ اللہ نے کہا ان علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ارے میری آیت کو آپ نے آیت کو آپ نے پتہ نہیں کہاں لے گیا۔ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، جب ہماری ہے تو پھر ہادی بھی ہمارے ہوں گے۔ جب ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے تو ہم ہی ہدایت کریں گے۔ اسی لیے ہر آدمی کو مصلی پہ کھڑا کر کے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ کہا مولانا آج اسی کو بتا کے جاؤ یہ ہدایت کیا ہے، یہ ہدایت کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو جی ٹینشن تو مت لو بالکل بھی، شوگر کی گولی جیب میں رکھو، اب ڈاؤن کرو مت۔ آج جو میں ہدایت کو بتا کے جاؤں گا زندگی بھر نہیں بھولو گے۔ ہدایت دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک راستہ دکھانا اور ایک منزل تک پہنچانا۔ آسان راستوں میں بتاؤں گا اگر تم تیار ہو۔ راستہ دکھانا کیا ہے؟ ہم بگرا میں آئے، ایک جگہ ہماری گاڑی روک دی گئی، حالانکہ میری نہیں روکی گئی، روک دی گئی۔ میرے ساتھ تو بیچارے میرے غالب بھائی تھے، انہوں نے فون کر دیا مولانا گاڑی کو مت روکنا، گاڑی اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا یہ بگرے میں مجلسیں کہاں ہو رہی؟ کہا مولانا ایسے جانا ویسے جانا ویسے جانا ویسے جانا اور آپ اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں مجلس ہو رہی ہے۔ میں آیا اور میں نے آنے کے بعد میں نئی سڑک بن رہی تھی، دوسری جگہ کو ٹرن کر دیا، جنے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس کا مطلب راستہ دکھانے میں منزل تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک دوسرے آدمی سے میں نے پوچھا کہ بھائی مجھے بگرے جانا ہے، حال میں پہنچنا ہے جہاں مجلسیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، لا کے کھڑا کر کے کہا یہ ہے وہ حال جہاں مجلس ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں منزل تک پہنچانا۔ آپ بیدار ہیں؟ تو دو ہی طریقے ہیں، راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا۔ تم تیار ہو مجلس کے لیے؟ اگر تیار ہو تو میرا جملہ سنو، قرآن راستہ دکھانے آیا ہے، اہل بیت منزل پر پہنچانے آیا۔ تم نے سن لیا؟ تم نے سن لیا؟ اہل بیت منزل پہ پہنچانے آئے ہیں، قرآن کیا کرنے آیا ہے؟ راستہ دکھانے آیا ہے۔ اب اگر بگرے میں یہ وہ مجمع بیٹھا ہے جسے فخر ہے کہ ہم مجلسیں سنتے چلے آئے ہیں، تو وہ میرے اس جملے کے بعد ہی طے کر دے گا کہ آج آخری دن کی مجلسیں کیسے ہوتی ہیں۔ متوجہ رہیے گا، راستہ دکھانا قرآن کا کام ہے، منزل تک پہنچانا معصومین کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو لے کے بھٹکنے کا امکان ہے، اہل بیت کو لے کے بھٹکنے اہل بیت کو لے کر بھٹکنے کا امکان۔ سن لیا صاحب؟ سن لیا؟ سب تیار ہو؟ میری مجلسیں تو جملوں ہی میں ہوتی ہیں، سب تیار ہو؟ اگر قرآن والے سارے کے سارے ہدایت پا چکے ہوتے تو یہ قرآن پڑھ پڑھ کے آتنکوادی کہاں سے بنتے؟ بھائی یہ تو طے ہے۔ اب میں آیت سنا دوں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ میرا مجمع سلامت رہے، یہ بگرے کی یادگار مجلس میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسے بعد تک سنا جاتا رہے گا۔ قرآن کی آیات کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ علماء متوجہ ہو جائیں، قرآن کی آیت کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے جیسے چابی کا تعلق ہے تالے سے۔ اگر سیدھی گھماؤ گے تو کھل جائے گا، الٹی گھماؤ گے تو بند ہو جائے گا۔ ارے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، کہنا تھا میں کہہ چکا۔ توجہ دیجیے گا، جس نے سیدھی گھمائی وہ ہدایت پاتا چلا گیا، جس نے الٹی گھمائی اس پہ قرآن کا تالا بند ہوتا چلا گیا۔ شیعوں نے سیدھی گھما دی ہے، سنیوں نے الٹی گھما۔ اب صاحب بات ہے، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اب تک ہدایت نہیں پائی؟ بھئی تالا ہے، اس کی چابی ہے، سیدھی گھماؤ گے تو مفہوم کچھ ہوگا، الٹی گھماؤ گے تو مفہوم۔
تم سلامت رہو۔ قرآن مجید راہ نجات تک پہنچا کر رہے گا، تمہیں آخرت میں لے جا کے چھوڑے گا۔ کہاں لے جا کے چھوڑے گا؟ آخرت میں لے جا کے چھوڑے گا۔ میں اپنی منزل پہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں، بس 2-4-10 منٹ اور تیز بولوں گا، پھر تو آہستہ آہستہ ہو جاؤں گا۔ متوجہ رہیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ قرآن مجید آپ کو آخرت تک جا کے چھوڑے گا، مگر قرآن کے 2 طریقے ہیں، جاگ کے سننا۔ قرآن کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے پڑھنا، دوسرا ہے سمجھنا۔ ایک ہے پڑھنا، دوسرا ہے سمجھنا۔ قرآن کے پڑھنے والے اور ہیں، میں جس بات کو منبر سے کہنے آیا ہوں وہ سنو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے رٹانے کے مدرسے اور ہیں، سمجھانے کے مدرسے۔ قرآن کے رٹانے کے مدرسے اور ہیں، سمجھانے کے مدرسے اور ہیں۔ تم سلامت رہو، اس مجلس کو سلام کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ جناب زینب نے امام حسین کی مجلسوں کو قرآن کے رٹانے کا مدرسہ نہیں بنایا، سمجھانے کا مدرسہ۔ قرآن قرآن کیسے لوگوں کو ہدایت کرے گا؟ یہ قرآن سے پوچھو، خدا کی قسم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت کرتا ہے جو پائیدار قوم ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو زمین اچھی نہیں ہوتی اس پہ بیج بویا نہیں جاتا۔ جو زمین اچھی نہیں ہوتی اس پہ بیج بویا نہیں جاتا۔ تو بھئی اگر ہدایت کی بات کرتے ہو تو قرآن سفینہ ہدایت ہے، معصوم منزل پر پہنچانا۔ کا مولانا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ معصوم منزل پہ پہنچائے گا، اور اب تو اہل سنت بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ معصومین کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یوٹیوب پہ چھائی ہوئی ہیں یہ باتیں کہ یقیناً معصومین ہی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے سارے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات پوچھی، تمہیں جانا کہاں ہے؟ آپ بیدار نہیں ہیں۔ جو مولوی مجلس پڑھنا چاہتا ہے اسے تم ٹال دیتے ہو، اور جو نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے اسے تم اچھال دیتے ہو۔ میں میٹر کی طرف کو بھاگ رہا ہوں، تمہاری اپنی دنیا ہے، تم اپنی طرف کو بھاگ رہے ہو۔ متوجہ رہیے گا۔ میں نے کہا بھائی تم سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو کے یہ بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے؟ سب نے کہا مولانا ہمیں جانا ہے جنت۔ میں نے کہا بھائی طے ہے جنت جانا چاہتے ہو؟ سب کے سب جنت جانا چاہتے ہو؟ کہا بالکل مولانا، سب کے سب جنت ہی جانا چاہتے ہیں۔ تم اگر تیار ہو گئے تو یادگار جملہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا سنو، کسی ایسے کا ہاتھ پکڑنا جو جنت جا چکا ہو۔ ارے اب آپ بیدار نہیں ہیں خدا کی قسم۔ بھائی یہ تو طے ہے، جو آدمی بگرے آیا ہی نہیں وہ تمہیں کیا بگرے لائے گا؟ جو آدمی جنت گیا ہی نہیں وہ تمہیں کیا جنت لے کے جائے گا؟ تو کسی ایسے کو پکڑو نا جو جنت 2-3 دفعے جا چکا ہو۔ میں نے 2-3 دفعہ کی بات کی، 4-5 دفعے جا چکا ہو۔ وہ تمہیں کیا جنت لے جائے گا جو ابھی تک خود ہی جنت نہیں گیا؟ کہا مولانا یہ کیسی بات کر رہا ہے، کوئی جنت جا کے آیا بھی ہے؟ تو میں نے کہا سن، پھر ایسوں کو ڈھونڈ لے جو آئے ہی جنت سے ہو۔ پھر ایسوں کو ڈھونڈ لینا۔ پھر ایسوں کو ڈھونڈ لے۔
پھر ایسوں کو ڈھونڈو جو آئے ہی جنت سے ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آیا تو صحیح مگر کم آیا, ہلکا آیا. اب تو منہ لگا کے ہی بول آنے کچھ جان آئی. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیے ٹائم بہت ہو گیا, اب ٹائم نہیں ہے, اب تھوڑا سا کم پڑھا جائے گا. تو میں نے کہا بھئی تم جانا کہاں چاہتے ہو؟ کہا صاحب جنت جانا چاہتے, جنت جانا چاہتے. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, تم جنت جانا چاہتے ہو, کسی ایسے آدمی کا ہاتھ پکڑو نا جو 2-4 دفعے جنت جا چکا ہو. کہا مولانا ایسا کون ملے گا جو جنت جا چکا ہو؟ تو میں نے کہا پھر ایسوں کو ڈھونڈو جو آئے ہی جنت سے. اب اگر تم ہوشیار ہو گئے تو جتنی دیر لگی ہے سب کا مسئلہ ایک جگہ آ جائے گا. تم ہوشیار ہو گئے تو, اور تمہارا ہوشیار ہونا بہت ضروری ہے. کہا مولانا ایسا کون آیا ہے جو جنتی سے آیا ہو؟ میں نے کہا سن, میں تجھے ایک گھر دکھلاتا ہوں جہاں ہر چیز جنت کی ہے. ارے تم بیدار نہیں ہو. جہاں ہر چیز, اب تم واقعی بہت اچھے خوبصورتی سے سن بھی رہے ہو اور میں اپنے ٹائم کو کاٹ کوٹ کے سنا بھی رہا ہوں. جہاں ہر چیز جنت کی, کا کیا مطلب؟ میں نے کہا سمجھ جا تب میں سناؤں گا. رضوان جنت کا ہے, دربان جنت کا ہے, کپڑے جنت کے ہیں, بیٹے سردار ہیں بابا مختار, بیٹے سردار ہیں بابا مختار ہے. کہا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میرے ساتھ چلنا, تجھے پتا چلے گا. تیرے گھر میں بوڑھا جنتی نہیں ہے, اس کے گھر کے بچے جوانان جنت. کیا بات ہے یہ, خدا کی قسم. تیرے گھر کا بوڑھا جنتی بنا ہو تو مجھے بتا دے. کتنے روزے رکھے مئی جون کے, کتنے روزے رکھے اپریل کے, تب تپا کے بھی اللہ کی طرف سے ایک روٹی افطار میں نہیں آئی. ارے تم بیدار نہیں ہو, بیدار نہیں ہو, تب تپا کے بھی نہیں آئی. اے میرے مالک ان کے لیے کیوں بھیجا, ہمارے لیے کیوں نہیں بھیجتا؟ کہ عوام اور ہے امام. بہت توجہ سے سنیے, کیوں نہیں بھیجا بھائی؟ ہمارے لیے بھی بھیج دے. ان کے لیے پورا لباس بھیجا, ہمارے لیے رومال تک نہ بھیجا. ان کے لیے پورا دسترخوان بھیج دیا, ہمارے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں, نوالا نہیں. کہ تجھے پتا تو چلا کہ تو اور ہے, فاطمہ اور ہے. آئے ہائے آئے ہائے ہائے, تم بیدار تھے اور بیدار رہو گے, اس لیے مجھے یہ جملہ کہنا ضروری ہے. میں نے کہا بی بی جتنی چیزیں آئیں سب گھر میں آئیں, کیسے پتا چلے گا کہ جنت تمہاری ہے؟ کہ سن, گھر میں دسترخوان منگانا میرا کام ہے, میدان میں تلوار منگانا میرے شوہر. ارے بہت یہ میرے شوہر کا کام. تو میں نے کہا بھائی بات تو چلو ٹھیک ہو گئی, یہ جو خامہ خواہ کا شور مچایا جا رہا ہے جنت جائیں گے جنت جائیں گے. ارے کہا ان مولویوں کو نہیں جانتے تم, جب ان کی مجلس نہیں چلتی ہے جنت لے بیٹھتے ہیں. آج اس کا بھی جواب سن لو. 20 سال سے اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں بگرے میں تو اتوار کو آج پڑھ رہا ہوں. میں تو جمعرات کو ہی پڑھ کے نکل جاتا تھا, ان سے کہتا تھا مجھے تو جمعرات کو ہی پڑھوا لو. یہ آج پہلی مرتبہ ہے جو میں اتوار میں پڑھ رہا ہوں. متوجہ رہیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا یہ جملہ. میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ مولویوں کے اوپر الزام ہے جنت بیچتے جنت بیچتے جنت بیچتے. اگر تم ہوشیار ہو گئے تو ساری بات ہے تمام.
میں نے کہا بھائی ہمیں تو تم کہہ رہے ہو کہ ممبر پہ بیٹھ کے جنت بیچ رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں کہتے جس نے زمین میں گھروندا بنا کے جنت بیچ دی. ہم سے کہہ رہے ہو مولویوں سے. یہ کیا ان سے کچھ نہیں کہتے. یہ جو پرچہ آیا تھا یہ اس بات کا آیا تھا کہ زیارت امام حسین اور علم برآمد ہوگا میری مجلس کے بعد. بات کی بات ہے، تم شروع میں ہی مت سمجھ بیٹھی ہو. کمیٹی کے بہت سارے تو میرے پاس ہی بیٹھے ہیں، اور یہ بیچارے اگر مجلس کی وجہ سے میرا نام کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگوں نے تو غرور میں کاٹ دیا. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ امام حسین کی اچھی مجلس کسی جگہ پر ہو جائے. کچھ دشمن باہر رہتے ہیں، کچھ اندر رہتے ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. جو باتیں میں نے کہا بھائی اس سے کچھ نہیں کہتے. اس نے تو ایک گھروا بنایا اور گھروا بنا کے کہا میں جنت بیچ رہا ہوں، میں جنت بیچ رہا ہوں. اس سے کچھ نہیں کہا کسی نے بھی، وہاں جا کے نہیں کہا. مولویوں سے کہہ رہے ہیں. اب ایک جملہ سنو، جتنے مولوی ہیں سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر ممبر سے جنت کی بات نہیں ہو سکتی تو کہیں نہیں ہو سکتی. تم شاید بیدار نہیں تھے اس جملے پہ. اگر ممبر سے جنت کی بات نہیں ہو سکتی تو کہیں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ سمجھ جاؤ، اس لیے کہ جو حسین کی مجلس میں نہیں آ سکتا وہ جنت میں بھی. ہدایت ہدایت ہدایت، پتہ تو چلا کیسی ہدایت، پتہ تو چلا نا کیسی ہدایت. سب ہدایت کریں گے، آفت بھی کریں گے، ہدایت بھی کریں گے، سب ہدایت کریں گے. سمجھ میں تو آیا کیسی ہدایت کر رہے تھے؟ یزید کے لوگ بھی تسبیح ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے. خدا کی قسم میں جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، اگر ایران نہ ہوتا تو پتہ ہی نہیں چلتا سچا ہادی کون ہے. پتہ ہی نہیں چلتا سچا ہادی کون ہے. تم سن رہے ہو اور میں سنا رہا ہوں، بغیر نعرہ لگائے، بغیر وقت گوائے جملہ سنو. میں نے تو ایران سے بھی کہا تھا کہ تم اکیلے کیوں آئے؟ کہا اب تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتا. کل جب حسین آئے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے اکیلے حسین ہی کیوں آئے. ارے اب آپ بیدار نہیں ہیں. کل جب کہہ رہے تھے کہ اکیلے حسین ہی کیوں آئے، آج سب کہہ رہے ہیں اکیلے ایران ہی کیوں آیا. فخری بھائی تیار ہو جائیے تاکہ میں جملہ اپنی پوری طاقت سے اپنے مجمع تک پہنچا سکوں. میں نے ایران سے کہا نہ تم فلسطین میں نماز پڑھ سکتے ہو، نہ تم اقامت دے سکتے ہو، نہ تم اذان دے سکتے ہو. پھر تمہیں کیا پڑی تھی کہ تم نے وہاں جا کر اپنا مال بھی خرچ کر دیا، اپنے آدمی بھی خرچ کر دیے، اپنی حمایت کا اعلان بھی کر دیا. کہ تو نہیں جانتا 56 ملکوں کی خاموشی اور ہمارا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ فرار کون ہے. نسل کہاں رہتی ہے؟ کرار کی نسل کہاں رہتی ہے؟ ایران نے آ کے بتایا ہے احد میں جمع کون تھا، بھاگا کون تھا، بتاتی ہے.
ہدایت سب کر رہے ہیں، بستر بدوش ہیں ہدایت کر رہے ہیں، 56 ملکوں میں سناٹا ہے ہدایت کر رہے ہیں، مگر کل اکیلا حسین دین بچانے آیا تھا، آج اکیلا ایران فلسطین بچانے آیا ہے۔ میرا کیا جملہ ہے، اگر مولوی اس مجمع میں بیٹھے ہیں تو جملہ سنیں، نہ کل اکیلے حسین کا فائدہ تھا نہ آج اکیلے ایران کا فائدہ ہے۔ ارے کا یہ لوگ مجلسیں کر کے ناش کرے دے رہے ہیں بات کا۔ میں نے کہا ہم مجلسیں نہیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہم تو یہ بتانے آتے ہیں کہ نقلی کہاں رہتے ہیں اصلی کہاں رہتے ہیں۔ تم ہم سے بات کر رہے ہو؟ کیا ضرورت پڑی ہے اکیلے ایران کو؟ کہ دیکھا نہیں ہم نے سازش کر کے مار دیا، سازش کر کے مار دیا۔ یہ پتہ چلا کہ کون سی نسلیں سازش کرتی چلی آئی ہیں، مگر خدا کی قسم اگر تم مجھے سن رہے ہو اور میں تمہیں سنا رہا ہوں، کیا جملہ تھا اس بیٹی کا، اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی اور تمہارے اپنی دنیا کا اعلان ہو جائے گا، کیا جملہ تھا آغائے رئیسی کی بیٹی کا؟ آغائے رئیسی کہتے ہیں، آغائے رئیسی کی بیٹی کہتی ہے، ایم فل کیے ہوئے ہیں اور بہت جلدی جسٹس کے عہدے پہ آنے والی ہے، کہتی ہے کہ میرے بابا ایسے تھے کہ مجھے ان کی زندگی پہ بھی فخر رہا اور موت پہ بھی فخر رہا۔ ابھی وہ جملہ نہیں آیا، وہ کہتی ہے کہ کسی کے باپ کے زندہ پہ اتنے لوگ نہیں آتے جتنے میرے باپ کے جنازے پہ۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہدایت، ہدایت کیسی ہدایت؟ کہاں سے ہدایت؟ یہاں آ کے دیکھو خدا کی قسم، یہ وہ قوم ہے جو نہ موسم دیکھتی ہے نہ حالات دیکھتی ہے، اپنے آپ کو مجلس پر قربان کرتی ہے۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ ارے کہا نہیں وہ صاحب ایسا ہے کہ یہ تو بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہدایت ہے، لیکن ہماری مصلحت ہے۔ میں بتاتا ہوں مصلحت کیا ہے، جملہ سنیے گا۔ جب پہلی مرتبہ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو لائٹ گئی تھی وہ میرے حق میں کہ آپ کے حق میں؟ مرزا صاحب کے حق میں، تو پھر سلوا ارے کیا کہنے، واہ 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 سلام۔ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا یار، میں تو بیمار آدمی، زیادہ پڑھنے تو کیا مطلب۔ جملہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ اونٹ والوں نے کعبے کی طرف ہاتھی آتے دیکھے تو سارا مکہ بھیڑ بکریوں سمیت مکے سے باہر، بھیڑ بکری پھر بھی نہیں چھوڑی، بھاگے ضرور مگر بھیڑ بکریوں سمیت۔ روایت تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ صرف 2 آدمی بچے، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب عبد المطلب۔ سارے ہاتھیوں کو دیکھ کے بھاگ گئے، صرف 2 آدمی بچے، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب عبد المطلب۔ جناب عبد المطلب کعبے کی پشت سے پشت لگائے کھڑے تھے کہ جناب ابو طالب نے پوچھا بابا سب چلے گئے ہم کیوں نہیں گئے؟ کہا بیٹے آج ہی تو بنیاد پڑے گی کہ فرار کی نسلیں کون سی ہیں کرار۔ ارے کیا جملہ! اسرار الحق ایک اہل سنت مفسر قرآن ہے، مفسر قرآن یوٹیوب پہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو اسلام کا پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ ان کا جملہ۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ اب میری یہاں سے 2-3 طرف کو رخ ہوتا ہے میری مجلس کا، لیکن میں ایک طرف کو لے کے جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا سنو، ہم دونوں سلسلے بھیجیں گے، کتاب بھیجیں گے تاکہ تمہیں صورت مل سکے، اہل بیت بھیجیں گے تاکہ تمہیں سیرت مل سکے، قرآن دیکھتے چلے جاؤ، اہل بیت کو سمجھتے چلے جاؤ۔
مجلسی جملہ تو یہ ہے، مگر یہ کہ بھیا یہاں تو مجلسی جملے کی قدر بہت کم ہوتی ہے، یہاں تو پنچ کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میرا جملہ سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو دیکھنا ہو تو رسول کے سینے میں دیکھنا، رسول کو دیکھنا ہو تو قرآن کے سینے میں دیکھنا۔ قرآن رسول کو بچائے گا، رسول قرآن کو بچائے گا، قیامت تک جب تک قرآن ہے نہ رسول کا کوئی کچھ بگاڑے گا، اور جب تک رسالت ہے قرآن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہ آج تک رمضان میں قرآن پڑھا گیا مگر کوئی بھی نقطہ نہیں بڑھا سکا۔ آپ بیدار نہیں ہیں، آپ بیدار نہیں ہیں، کوئی بھی نقطہ نہیں بڑھا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے رسول قرآن کو بچائے گا، قرآن رسول کو بچائے گا۔ میں نے کہا انہوں نے تو اپنا جیسا کہہ دیا، آنکھیں دیکھی اور اپنا جیسا، ہاتھ دیکھے اور اپنا جیسا، پیر دیکھے اور اپنا جیسا۔ کہا پاگل مت من، ان کے پیروں میں اور اس کے پیروں میں تو بڑا فرق ہے، ان کے پیر زمین پہ ہیں، اس کے پیر آسمان پہ ہیں۔ تم بیدار نہیں ہو، متوجہ رہیے گا۔ یہ آگے دیکھتے ہیں، وہ پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے سینوں میں بغض پلتا ہے، اس کے سینے پر قرآن اترتا ہے۔ اے قمر سلطان، اب تم مجلس نہیں پڑھ پا رہے ہو، اب تم خالی باتیں کر رہے ہو، تم مجلس نہیں پڑھ پا رہے ہو۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھ سے جملہ سنیے۔ یہ اسی کا کمال تھا کہ اس نے سنگریزوں پر پیر رکھ دیے تو مکہ کو معظمہ بنا دیا۔ کھڑے اٹھے بیٹھے سب سنے، اس نے سنگریزوں پر پیر رکھے، مکہ کو معظمہ بنا دیا۔ یہ بولے بس ہو گیا، رسول اللہ کا کام تھا، اچانک سے مکہ معظمہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے فضائل اہل بیت کے جو اچانک کے پردے میں چھپا لیے گئے۔ اسے جلال آیا، اس نے کہا سن، میں نے مکہ کو معظمہ بنا دیا، مدینے جاؤں گا اسے منورہ بنا دوں گا۔ اب تم بیدار نہیں ہو۔ لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ تک ہی تھا، ہو گیا بس ہو گیا، رسول اللہ ہی کر سکتے تھے کہ مکہ کو معظمہ بنا دیا، مدینے کو منورہ بنا دیا۔ اس نے کہا خاندان چھوڑ کے جاؤں گا، علی نجف آئے گا، اشرف بنا دے گا، حسین کربلا۔ حسین کربلا آئے گا، اسے کا معصومین کا سلسلہ۔ میں نے کہا اللہ یہ معصومین کون ہیں؟ کا معصومین کا کمال یہ جو مولوی حضرات سن رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت، کبھی کبھی ذاکر اپنی پوری محنت کو لفظوں میں بند کرتا ہے، وہ لفظ سنیں۔ اللہ نے کہا سنو، کتاب نام ہے معصوم کی تائید کا۔ کیا جملہ ہے خدا کے قسم! کتاب کا کام بغیر معصوم کے نہیں چل سکتا، معصوم کا کام بغیر کتاب کے چلے گا۔ میرے پاس ڈیٹیل کا وقت نہیں تھا، معاف کیجئے گا۔ معصوم کا کام بغیر کتاب کے نہیں چلے گا، کتاب کا کام بغیر معصوم کے نہیں چل سکتا، معصوم کا کام بغیر کتاب کے چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کتاب بغیر معصوم کے نہیں آئی، بہت سے معصوم بغیر کتاب کے آئے۔ اب مجلس بند، مرزا جی کی تمنا پوری، کمیٹی کی نگاہیں میرے اوپر ہیں، میری نگاہیں تمہارے اوپر ہیں۔ ایک صلوات ایسی پڑھو کہ پتہ چلے جتنے بیٹھے ہیں سب پڑھ رہے ہیں۔ بس ختم بات، یہاں سے آخری لفظ کی طرف جا رہا ہوں۔ ہے جی، اب آپ بالکل ایک دم سناٹے میں نہ جا کر دو چار جملے سنیے، دو چار جملے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ کہا مولانا سنو، ہم نے معصوم بھیجے۔ میں نے کہا معصوم کون ہے جو منزل تک پہنچائیں گے؟ میں نے کہا انہیں کیا کہتے ہیں؟ کہا ایک کا نام ہے نبوت، دوسری کا نام ہے امامت۔ دیر مت کرو اور بہت زیادہ زور بھی مت لگاؤ۔ دو زمانوں کے سنگم کا نام غدیر ہے، دو مولا ایک منبر پہ، دو سردار ایک منبر پہ، دو حکیم ایک امت پر، دو معصوم ایک منبر پر، دو شریف
ایک ممبر پر 2 سید، ایک ممبر پر 2 ہادی، ایک ممبر پر قسم خدا کی غدیر کے ممبر پہ 2 مولا تھے، پھر اس کے بعد تو 2 مولوی بھی ایک ممبر پہ نہیں گئے۔ یہ غدیر ہے، اسے غدیر کہتے ہیں۔ 2 زمانوں کا سنگم تھا غدیر۔ ہدایت 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 غدیر کے بغیر مکمل ہی کہاں ہے؟ کہا مولانا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھ سے مت کہو، جو کچھ کہنا رسول سے کہو۔ تم نے گھٹے ہوئے لوگوں کو، ہم نے تو حال میں بٹھا کے سنایا، تم نے تو سب کو گھٹے ہوئے لوگوں کو وہاں میدان میں بٹھا دیا۔ کہا تو پاگل ہے کیا؟ میری وجہ سے غدیر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اگر آپ کی وجہ سے غدیر نہیں ہوئی تو پھر کیوں ہوئی؟ جتنے لوگوں نے سنی ہے مجلسیں وہ لطف اٹھائیں گے۔ میں نے کہا کیسے یا رسول اللہ؟ ان کو آپ میدان میں بٹھا کے کانٹے اٹھوا کے اس تپتی ہوئی ریتی میں، سورج کے تپتے ہوئے میدان میں گھٹے ہوئے سر، اس میں ان سے کہہ رہے ہیں مولا مانو مولا مانو۔ کہا ان کی وجہ سے غدیر ہوئی، میری وجہ سے نہیں ہوئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اگر انہوں نے پہلے ہی سے مان لیا ہوتا، ارے اب آپ بیدار نہیں، پہلے ہی سے مان لیا ہوتا تو یہ کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ان کے انکار کی وجہ سے غدیر ہوئی۔ بھئی یہ تو طے۔ کہا مولانا کوئی گارنٹی تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ مجمع تو ہوشیار ہے، یہ تو لکھ کے لے کے جائے گا آج کے جملے کو۔ اگر ذوالعشیرہ میں پہلے ہی دن مان لیا ہوتا، ارے اب بھائی دوسرے دن کی ضرورت پڑتی؟ انہوں نے پہلے دن نہیں مانا، دوسرے دن کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم پہلے سے علی کو مولا مان رہے ہوتے تو غدیر کی ضرورت نہیں رہتی؟ کہا بالکل نہیں۔ تو میں نے کہا کہاں چوک ہو گئی؟ کہا چوک ہوئی ہے جہاں بھی ہوئی ہے جبریل سے پوچھ۔ جبریل نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ وہ جو میں تم تک پہنچا چکا۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل بتا تو صحیح کیا پہنچایا؟ کیا پہنچایا؟ کہا یہ تو کوئی ایسا اعلان ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے جب میں نہیں تھا اور رسول کو پہنچایا گیا۔ نہیں اب آپ بیدار نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سا موقع آیا جب تو نہیں تھا اور حکم آیا اور رسول کو پہنچایا؟ کہا ایک ہی دن آیا تھا، معراج میں میں پیچھے رہ گیا تھا، یہ آگے۔ اگر فائنل ہے تو آپ جملے سننا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا معراج میں ایک منصوبہ بنا، اسے غدیر میں کھولا گیا۔ آج قمر سلطان نے اپنی زندگی میں کہیں بھی اگر کسی بات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں امامت، اس میں میں نے غدیر کو 45 صفحوں میں اپنی زبان میں لکھا ہے۔ خدا کی قسم مجھے ناز ہے کہ غدیر کے اسی لفظ کو میں نے لکھا ہے 45 صفحوں میں۔ وہ جملہ سنیے گا جو میں نے لکھا ہے، غدیر میں مولا بنانے نہیں گئے تھے، رسول بتانے گئے تھے، بتانے گئے تھے۔ تم ذرا تیار ہو جاؤ، بتانے گئے تھے۔ اگر غدیر میں مولا بنانے کی بات ہوتی تو اس واقعے کو بنیاد غدیر لکھتے، اعلان غدیر نہ لکھتے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ! بنیاد کا مطلب ہوتا ہے آج بن رہا ہے، اور اعلان کا مطلب پہلے بن چکا ہے۔ تمہیں بیدار ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ کہیں بنا، ارے تم یقیناً اس ذاکر کو ہضم کرو یا نہ کرو، لیکن ایک جملہ سنو، منصوبہ کہیں بنا، اعلان کہیں ہوا۔ منصوبہ بنا معراج میں، اعلان ہوا، بولتے رہو، اعلان ہوا غدیر میں، معراج میں، رات میں بنا منصوبہ، دن میں ہوا اعلان۔ وہ لفظ جو بگرے سے
لوگوں کی ولایت کو محسوس کرتا ہوا نسلوں تک جانا چاہیے۔ وہ جملہ سنو، معراج راز ولایت کا نام ہے، غدیر اعلان ولایت۔ بس غدیر کیا ہے؟ غدیر اعلان ولایت ہے۔ معراج وہ جملہ جس میں ایک خطیب کی طاقت لگتی ہے وہ آیا ہے۔ اگر انہوں نے معراج کا انکار نہ کیا ہوتا، ارے تم بیٹھے رہو یار، اگر انہوں نے معراج کا انکار نہ کیا ہوتا تو غدیر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ انہوں نے رات کو بھلا دیا، ہم نے دن کا انتظام کر دیا۔ انہوں نے راز کو بھلا دیا، ہم نے دن کا انتظام کر دیا۔ اللہ نے دونوں کو معجزے بھی ایسے دیے۔ رسول سے کہا چاند کے ٹکڑے کرو، علی سے کہا سورج پلٹاؤ۔ ارے تمہارا بیٹھنا تعجب ہے۔ علی سے کہا سورج پلٹاؤ۔ جب چاند کے ٹکڑے یاد آئیں گے، رات یاد آئے گی۔ جب رات یاد آئے گی، معراج یاد آئے گی۔ جب سورج پڑے گا، دن یاد آئے گا۔ دن آئے گا تو غدیر یاد۔ معراج میں 1,24,000 انبیاء، غدیر میں 1.25 حاجی۔ یہاں بھی جبریل، وہاں بھی جبریل، یہاں بھی نبی، وہاں بھی نبی، یہاں بھی معصوم، وہاں بھی معصوم، یہاں بھی بلندی، وہاں بھی بلندی۔ وہاں عرش کے چاروں طرف تھا علی ولی اللہ، یہاں چاروں طرف دکھا کے کہا من کنتو مولا۔ یہاں چاروں طرف دکھا کے کہا من کنتو مولا۔ وہاں جبریل نے اذان دی حی علی خیر العمل۔ تم سن رہے ہو؟ وہاں جبریل نے اذان دی حی علی خیر العمل، یہاں ابو ذر نے اذان دی حی علی۔ کسی نے پوچھا یہ دونوں اذانیں مل کیوں رہی ہیں؟ میں نے کہا گھبرا مت، وہ بھی شاگرد علی ہے، یہ بھی شاگرد، وہ بھی شاگرد علی ہے، یہ بھی شاگرد علی ہے۔ حاجیوں کے پروگرام میں تبدیلی آ گئی، حاجیوں کے پروگرام میں تبدیلی آ گئی۔ 3 دن کے بعد جو گھر پہنچے تو میڈم نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ 3 دن کے بعد آئے ہو، کھجور بھی سوکھ گئے۔ کہا کھجور کو چھوڑ، حضور کی سن۔ کھجور کو چھوڑ، حضور کی سن۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ رسول نے غدیر کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ سب کے نبی مولا ہے، نہ سب کے علی، نہ سب کے نبی مولا، نہ سب کے علی مولا۔ چلیے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آج آپ کے خطیب آخری دن میں آپ کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ایک عین حقیقت ہے دوستو کہ آپ اس بگھرا کی مجلسوں کو اہم سے اہم تر بناتے ہیں، اور یہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ آپ ان مجلسوں کو یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں۔ مگر میں ایک لفظ یہ کہوں گا، اور میں کہتا رہتا ہوں کہ بہت مقدر والا ہوتا ہے جو امام حسین کی مجلس تک آتا ہے۔
اس لیے کہ ہر کسی کو یہ مجلسیں نصیب نہیں ہوتی. میں نے کبھی بھی کسی بھی مجمع کو نیچے بیٹھے ہوئے مجمع کو اتنا اونچا نہیں دیکھا. یہ میں خطیبوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے حال میں خواتین کی مجلس کا مجمع زیادہ ہے، اگر خواتین کا مجمع زیادہ ہے تو انہیں مبارک ہو، اس لیے کہ خواتین ہی نے عزاداری کو اصلی روپ دیا ہے، اصلی روپ دیا. جناب زینب تھی جنہوں نے امام حسین کو گھر گھر پہنچایا. یہ تپتی ہوئی دوپہری بگرے کا منظر، سورج ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا. مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان گلیوں میں ٹہلتے ہوئے تم سے کسی بھی بچے نے پانی مانگا؟ مجلس تو ہو چکی ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ کیا تمہیں ان گلیوں میں تپش کو محسوس کرنے کے بعد کسی بھی بچے نے تم سے پانی مانگا؟ اگر نہیں مانگا تو اس پہ آنسو بہانا جو کوفے کی گلیوں میں پانی مانگ رہے ہیں. ہائے وہ سکینہ، ہائے وہ بچی. میں تم سے ایک جملہ کہوں، اگر تم رونا چاہتے ہو، آج تک مجھے یاد کر کے بتاؤ کہ کسی بھی آدمی نے تمہارے دروازے پر روٹی مانگی ہے، تمہارے دروازے پہ آ کے پیسہ مانگا ہے، تمہارے دروازے پہ آ کے لباس مانگا ہے، مگر کیا کوئی ایسا بھی بچہ تمہارے دروازے پہ آیا ہے کہ جس نے تمہاری زندگی میں اس نے پانی مانگا؟ مجھ سے سنو گے، سکینہ 3 گھنٹے تک شمر سے پانی مانگتی رہی. درگاہ حضرت عباس پر آنسو بہانے والوں، تمہارے آنسوؤں کو خدا سلامت رکھے اور تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. تمہاری اللہ مرادوں کو پورا کرے. لیکن آج جب رونا تو یہ سوچ کے رونا کہ امام حسین کہتے ہیں کہ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے. ایک دوسرا جملہ سننا چاہتے ہو؟ جب ہم بچپن میں مجلسیں سننے آیا کرتے تھے تو بہت سے لوگ جوگی پورا اور بکھرا کی مجالس میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے مصائب سن کر. اب تم مجھ سے جملہ سنو جس کے لیے میں نے پوری طاقت لگائی ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر مکھی کے پر کی برابر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آیا تو محشر میں ہم سے اس کا اجر لے. تمہاری آوازیں بلند ہونی چاہیے. مجھ سے جملہ سنو اور اس کے بعد گریہ کرو. امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رو، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا. بس مجلس تمام ہو گئی. میں نے تمہاری زحمت تمام کر دی. امام حسین کا تابوت برآمد ہوگا، علم برآمد ہوگا. مگر میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی کے ہاتھوں میں نیاز کی ایک تھیلی ہوتی ہے اور وہ جا کے حضرت عباس کی درگاہ میں چڑھاتا ہے. میں بھی گیا، میں نے نیاز دلائی، ان سے کہا تھوڑا آپ رکھ لیجئے، تھوڑا مجھے دے دیجئے. میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی. ایک دن شام کے زندان سے ایک آدمی عبداللہ نامی تذکرۃ الخواص میں اس واقعے کو لکھا. بہت سے لوگ حوالہ مانگ بیٹھتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں. تذکرۃ الخواص میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ عبداللہ نامی انسان اپنے گھر آیا اور اپنے گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ بی بی تو جو ہر جمعرات کو نظر حسین دلاتی ہے، آج میں نے ایسے مستحق اس نظر کے دیکھے کہ اگر یہ نظر ان تک نہیں پہنچی
تو اس نظر کا دلانا بیکار ہے۔ کہا تو نے کیسے دیکھیں؟ اب تم سن سکو گے کہ نہیں سن سکو گے مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں نے ایک بیمار دیکھا ہے جس کے بہت زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی امید نہیں۔ کہا اور کیا دیکھا ہے؟ کہا اس کے برابر میں ایک بچی بیٹھی تھی، لگتا ہے نہ جانے کب سے پیاسی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی، وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اگر ایسا ہے تو میں جلدی جلدی نظر تیار کرتی ہوں۔ اس نے پانی دیا، تیاری کرائی، اور تیاری کرنے کے بعد چلنے لگی۔ عزیزو اگر تم بارگاہ میں بیٹھے ہو تو مولا کی طرف رخ کرو، حضرت عباس کی طرف رخ کرو اور دعائیں دو اور اپنے لیے دعائیں مانگو۔ وہ جب چلنے لگی، میں کبھی بھی اس واقعے کو اس سے زیادہ نہیں پڑھ پاتا ہوں، یہیں تک پڑھتا ہوں اور تان ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ جب وہ چلنے لگی تو ایک مرتبہ وہ شوہر کہتا ہے کہ بی بی ذرا جلدی چلو، بی بی ذرا جلدی چلو۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے کہ جلدی کیا ہے؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیاز کے پہنچنے سے پہلے وہ بچی مر جائے۔ اس نیاز کے پہنچنے سے پہلے وہ بچی کہیں مر نہ جائے۔ یہ گیا اور جانے کے بعد قید خانہ شام کے دروازے پر جا کے کہتا ہے سنو سنو عزادارو، اور روتے ہوئے حضرت عباس کی درگاہ کی طرف جانا اور اپنے آنسوؤں کا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں چڑھا دینا۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی اندر جاؤ۔ کہا قیدی ہی تو ہیں تم بھی چلو، قیدی ہی تو ہیں تم بھی چلو۔ کہا قیدی ضرور ہیں مگر لگتا ہے کسی شریف خاندان کے ہیں، کسی شریف خاندان کے قیدی ہیں، لہذا تم اندر جاؤ۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو لاؤ۔ اس نے دسترخوان لیا، اندر گئی اور اندر جانے کے بعد دسترخوان رکھ دیا۔ عزیزو اب تمہارا بھی امتحان ہے اور میرا بھی امتحان ہے، مصائب تو میں پڑھ چکا، بس ایک مرتبہ دسترخوان رکھ کے کہتی ہے کہ بیویو تم میں سے سردار کون ہے؟ اب کون کہہ دے کہ میں اسیروں کی سردار ہوں؟ جب بہت دیر تک کوئی جواب نہ آیا تو ایک گوشے سے جناب زینب نے اٹھ کے کہا اے بی بی، اے بی بی میں اس قافلے کی سردار۔ کہا بی بی یہ کچھ کھانا ہے میں لے کر آئی۔ جناب زینب کھانے کے قریب آ گئی اور قریب آنے کے بعد میں ایک جملہ اس آنے والی سے کہا کہ سن یہ کھانا کہیں صدقہ تو نہیں؟ ایک مرتبہ اس نے کہا بی بی اگر صدقہ بھی ہے تو کیا ہے؟ کہا ان الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم اہل بیت پہ حرام۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے، بس آخری جملے، وہ بی بی کہتی ہے کہ بی بی تم نے میرے کھانے کی توہین کر دی۔ کہا کیوں؟ اگر یہ صدقہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ نہیں ہے تو کہا پھر کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ سر جھکا کے بولی یہ نظر حسین علیہ السلام ہے۔ جناب زینب سے کہتی ہے کہ یہ نظر حسین علیہ السلام۔ اور روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کربلا کا رخ کیا اور کربلا کا رخ کر کے کہا اے بھیا تیری پہچاننے والی زندان میں، اب کہہ دے کیا میں اس سے یہ کہوں کہ میں تیری بہن نہیں ہوں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بی بی یہ بتا کہ یہ نظر حسین علیہ السلام کون سا حسین ہے؟ کہا بی بی ایک ہی حسین ہے جو مدینے میں رہتا ہے، نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ کہا بی بی تیرا واقعہ کیا ہے؟ کہا میں بیمار تھی، میرا باپ رسول کے پاس لے گیا، حسین نے دعا کی، اس دن سے آج تک میں بیمار نہیں ہوئی۔ پر جناب زینب نے گلے سے لگا لیا، آواز دی اے بی بی اب اس میں پانی کا
یا حسین یا حسین یا حسین. آپ نے بی بی سکینہ کے مسائل سنے, 2-3 شعر سننے کے حضرات بی بی سکینہ کے مسائل.